کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ جی ہاں جناب، کراچی میں قائم جرمنی کے قونصل خانے میں ویزا اسکینڈل کے حوالے سے معاملہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ تھا، جس کی تحقیقات کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ برلن سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق کراچی کے جرمن قونصل خانے میں بڑے پیمانے پر ایک ٹریول ایجنٹ کے ساتھ مل کر ویزے کا دھندا کیا گیا۔ اس تحقیقات کے لیے گزشتہ ماہ برلن سے ایک تحقیقاتی ٹیم بھی کراچی اور اسلام آباد آئی تھی، جس نے اہم شواہد بھی حاصل کیے۔ تحقیقات اور اس اسکینڈل پر بات کرنے سے قبل ہم پرائم نیوز پر نشر کی گئی وہ رپورٹ ایک بار پھر آپ کو دکھاتے ہیں، جس کے بعد اس کیس میں بڑے پیمانے پر ہلچل مچ گئی تھی۔ بیرون ملک، خاص کر کسی یورپی ملک جا کر روزگار کا حصول بیشتر پاکستانیوں کی خواہش ہوتی ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے شہری اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کے ساتھ اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ پاکستان میں بیرون ملک بھجوانے کے حوالے سے جرمن قونصلیٹ کراچی میں ویزا کے حوالے سے ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے، جس نے پوری جرمن حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کرپشن اور جعلی دستاویزات کے حوالے سے جرمن حکام کی جانب سے بڑے پیمانے پر تحقیقات کا بھی آغاز کیا گیا ہے، جس میں جنرل قونصلیٹ میں تعینات افراد کے علاوہ پرائیویٹ افراد کا کردار بھی سامنے آیا ہے، جس کے بعد کئی افراد جو کہ اہم عہدوں پر تعینات تھے ان کو عہدوں سے ہٹا بھی دیا گیا ہے۔ ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق جرمن قونصلیٹ کراچی کا ویزا سیکشن ان دنوں کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ طالب علم، کاروباری افراد، سیاح اور فیملی ری یونین کے لیے جرمن ویزے حصول کو قونصلیٹ کی ویزا سیکشن کی کرپٹ انچارج مس عائشہ درانی اور مسز افتخار نے مشکل بنا دیا ہے، جبکہ اس نیٹ ورک کے کرتا دھرتا افراد کو بھاری رقم دے کر بآسانی ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عائشہ درانی اور مسز افتخار سے قبل اس نیٹ ورک کی سرپرست مسز خان تھیں، جو اب ریٹائر ہو گئی ہیں۔ ان خواتین کے نیٹ ورک میں جرمن نیشنل اور کچھ جونیئر اسٹاف کے علاوہ یحییٰ پولانی کا بھتیجا کومیل اور سیکیورٹی گارڈ بھی ملوث ہیں۔ مسز افتخار کی بہو بھی ویزا سیکشن میں کام کرتی تھی۔ 2-3 ویزے کے بڑے کیس میں رقم کما کر پھنسنے سے قبل نوکری چھوڑ کر چلی گئیں، جبکہ مسز افتخار کا بیٹا بھی ویزے کے کیسز لایا کرتا تھا۔ اس نیٹ ورک نے سینکڑوں افراد کو بھاری رقم لے کر ویزے دلوائے۔ ویزا گروہ کی سرپرست مس عائشہ درانی مخصوص ٹریول ایجنٹ کے لیے مخصوص اوقات میں ویزا اپائنٹمنٹ کے لیے انہیں آگاہ کر کے پورٹل کھولتی ہیں اور بند کر دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے جرمن ویزے کے خواہش مند مس عائشہ درانی کے ساتھ جڑے مخصوص ٹریول ایجنٹ سے بھاری معاوضوں کے عوض سفری دستاویز مکمل کرواتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پہلے تو جرمن ویزے کے حصول کے لیے انٹرویو کا وقت درکار ہوتا ہے، جو اس نیٹ ورک نے مشکل ترین کام بنا دیا ہے۔ اس گروہ کے علاوہ اگر کوئی اور شخص کسی بھی ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کو اپائنٹمنٹ ملنا ناممکن ہوتا ہے۔ قونصلیٹ کے سیکیورٹی گارڈ اور کومیل پولانی نامی شخص بھاری معاوضوں کے عوض نہ صرف وقت دلواتے ہیں بلکہ یقینی ویزے کی گارنٹی بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ مسٹر کومیل پولانی کی ٹریول ایجنسی سے ٹکٹ بنوائیں تو آپ کو فوری طور پر انٹرویو کے لیے اپائنٹمنٹ مل جاتا ہے، ورنہ کم از کم 1 سال تک ویزا اپائنٹمنٹ دستیاب ہی نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں کومیل پولانی نے اس نیٹ ورک کے ذریعے 20 سے زائد اپائنٹمنٹ دلوائے، جس کی فہرست پرائم نیوز کو بھی موصول ہوئی ہے۔ جرمن ایمبیسی کو اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ بھی ارسال کی گئی تھی، جس میں اس پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا گیا، مگر بدنامی کے ڈر سے ایمبیسی حکام نے معاملے کو دبا دیا۔ مگر قونصلیٹ میں تعینات ایک سیکیورٹی اہلکار کو جب اس معاملے کا علم ہوا تو اس نے براہ راست جرمن حکومت کو اس بارے میں آگاہ کیا، جس کے بعد جرمنی سے ایک ٹیم نے کراچی پہنچ کر تمام معاملات کی چھان بین کی، جس میں اہم ترین انکشافات سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مسز درانی اور عائشہ کا نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے۔ عائشہ درانی کے حوالے سے مختلف ٹریول ایجنٹ سے بھی رابطے اور ان سے رقم لینے کا الزام سامنے آیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جرمن قونصل جنرل کا نام بھی اس پورے نیٹ ورک میں سامنے آیا ہے، جس پر ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ راشد صدیق، پرائم نیوز، کراچی۔
کراچی میں قائم جرمن قونصلیٹ کے ویزا اسکینڈل میں اہم انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ میں قونصلیٹ میں تعینات عملے کے ساتھ ایک قونصل جنرل پر بھی سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں، جبکہ پولانی ٹریول کے کمیل پولانی کے علاوہ کئی اور کردار بھی سامنے آئے ہیں۔ ویزا اسکینڈل کے تحقیقات کے دوران اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ کراچی کے صرف ایک ایجنٹ کے ذریعے 2 سال میں 500 سے زائد ویزے دیے گئے، اور جن افراد کو ویزے کا اجرا کیا گیا تحقیقاتی ٹیم نے ان کے بھی بیانات لیے ہیں، جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پولانی ٹریول کے ایجنٹ نے ان سے ویزوں کے لیے 1 لاکھ تا 5 لاکھ روپے تک وصول کیے، جبکہ گروپ ٹور کی شکل میں بھی ایک وقت میں درجنوں افراد کے ویزے دلوائے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس پورے نیٹ ورک میں ایک نجی فرم جو کہ ویزے کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کرتی ہے، اس کا بھی کردار سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جرمنی قونصلیٹ کراچی میں پورا نیٹ ورک اس قدر منظم انداز میں کام کرتا تھا کہ قونصلیٹ کا عملہ جرمنی جانے کے خواہشمند افراد سے باقاعدہ طور پر کمیل پولانی کی ایجنسی سے فضائی ٹکٹ بنوانے کا دباؤ ڈالتا تھا، اور کمیل کی ایجنسی مسافر کو مارکیٹ ریٹ سے 50,000 روپے زائد تک پر ٹکٹ بنا کر دیتی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ویزا سیکشن میں کام کرنے والی عائشہ درانی کھلے عام اپنے شوہر کا حوالہ دے کر بھی لوگوں کو ڈراتی تھی، جو کہ سرکاری ملازم ہے۔ اس حوالے سے اطلاعات ہیں عائشہ درانی کا شوہر ہر 15 دن بعد ٹریول ایجنٹوں سے حصہ وصول کرتا ہے، اور ایک ہوٹل کی لابی میں تمام معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ جرمنی سے آنے والی ٹیم نے ہوٹل سے CCTV کیمروں کا ریکارڈ بھی حاصل کیا ہے۔ قونصلیٹ کے سیکیورٹی گارڈ اور مسٹر کمیل پولانی نامی شخص باری معاوضوں کے عوض نہ صرف وقت دلواتے ہیں بلکہ یقینی ویزے کی گارنٹی بھی دیتے ہیں، اور تمام سفری دستاویزات کی تیاری کا بھی کام کرتے ہیں، اور اکثر دستاویزات جعلی ہوتی ہیں۔ عائشہ درانی اپنے اور خاندان کے بیرون ملک دوروں کے لیے فری ایئر ٹکٹ بھی حاصل کرتی ہیں۔ گزشتہ دنوں اس کے پورے خاندان کے عمرے کے انتظامات بھی کمیل پولانی نے کیے تھے۔ ذرائع نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ تحقیقات کے دوران یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سندھ کی بعض سیاسی شخصیات کے لیے ویزے کے مراحل آسان بنانے کے عوض بھی نقد رقم وصول کرتی ہے، جبکہ بیشتر بلوچ علیحدگی پسندوں کو ویزے کے اجرا کے کاروبار میں قونصل جنرل کا ڈرائیور شاکر بلوچ اور ویزا سیکشن میں کام کرنے والی لڑکی ماہم اور عزیز نامی لڑکا مس عائشہ درانی کے لیے کام کرتے ہیں، اس مضموم کاروبار میں شامل ہیں، جبکہ قونصلیٹ میں سازشوں اور کرپشن کی ایک مرکزی کردار ایک نااہل اور چند گھنٹوں کے لیے نوکری کرنے والی مس حدیبہ بال سے یہ خاتون بھی سیاسی اور کاروباری شخصیات سے راہ رسم بڑھانے کے لیے معاوضوں کے عوض سہولت کاری کرتی ہے، جبکہ وائس قونصل جنرل خواتین کا رسیا ہے، کئی لڑکیوں کو ہوس کا نشانہ بنا چکا ہے۔ اس دوران غیر اخلاقی حرکتیں کرتا پکڑا گیا، جس پر فوراً آفس نے ایکشن لیا اور اس کو واپس بلا کر تحقیقات کے بعد سپردوش کر دیا۔ جرمن قونصلیٹ کے حوالے سے رپورٹ میں اور بھی اہم انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ راشد صدیق، پرائم نیوز، کراچی۔ رپورٹس آپ نے دیکھی جس میں تمام حقائق اور اسکینڈل سے جڑے تمام افراد کو بے نقاب کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اس اسکینڈل سے جڑی ایک خاتون کے شوہر خود کو پاکستانی حساس ادارے کا افسر ظاہر کرتا ہے، جبکہ اس کا کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے سے تعلق نہیں۔ جرمنی ویزا اسکینڈل کے حوالے سے ملنے والی تازہ رپورٹ کے مطابق تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کچھ ایسے افراد کو بھی ویزے جاری کیے گئے ہیں جن کی سفری دستاویزات اور نیشنلٹی مشکوک تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں گزشتہ ہفتے پاکستانی ایمبیسی پر ہونے والے حملے میں جو افراد ملوث پائے گئے ہیں ان کی اکثریت پاکستانی دستاویزات پر کراچی کے قونصل خانے سے ویزا لے کر گئی تھی، اور ویزا اسکینڈل میں ملوث ٹریول ایجنسی اور ایمبیسی کے عملے نے ان کے ویزے کے حصول میں معاونت کی۔ جرمنی سے آنے والی ٹیم اور ویزا اسکینڈل کی تحقیقات کے حوالے سے پرائم نیوز کو اہم شواہد بھی ملے ہیں، جن کی تصدیق کے لیے کونسل کے افسران اور برلن میں قائم وزارت کے دفتر سے رابطہ کیا گیا ہے۔ کونسل خانے یا جرمن حکام کی جانب سے جیسے ہی پرائم نیوز کے سوالات کے جوابات موصول ہوں گے رپورٹ نشر کی جائے گی۔ جرمنی ویزا اسکینڈل کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملوث افسران اور ٹریول ایجنٹ کے تعلقات کے حوالے سے بھی شواہد جرمنی حکام کو موصول ہو گئے ہیں۔ راشد صدیق، پرائم نیوز، کراچی۔